جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 وقت کی نماز حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے 5 وقت کی نماز کو یاد دلا دیتی ہے، لیکن 24 گھنٹہ اگر کوئی نبی کی مجلس کو دیکھنا چاہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب جلوت میں ہوتے تھے، خلوت سے نکل کے باہر آئے، جلوت میں تشریف فرما ہوئے، تو کیا ہوتا تھا، کیسا لگتا تھا؟ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہ ملے گا سوائے خانقاہ کے۔ شیخ کی تشریف موجود ہے اور مریدین ان پر بالکل اسی طرح نثار ہو رہے ہیں جیسے شمع پر پروانے، ایک ٹک دیکھے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے؟ اگر آپ کو یہ بدعت نظر آئی تو اس کے مطلب یہ کہ آپ شریعت کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی جلوت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی و ابی فدا بل روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما رہتے تھے، صحابہ ان کو ایک نظر دیکھتے رہتے تھے، نظر چھپکتی نہیں تھی۔ ہاں یہ ہوتا تھا کہ سرکار نے نظر اٹھائی تو سب کی نظر جھک گئی، سرکار نے نظر گھمائی تو سب کی نظر سرکار پر رک گئی۔ نظروں کی تاب نہ تھی، لیکن نظروں کو یہ تاب تھی کہ حضور کو کبھی بھی بھر جی دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اور یہ منظر کہیں نظر نہیں آتا سوائے خانقاہ کے، اور خانقاہ بھی کون؟ ثقلینی خانقاہ میں الگ بات ہے۔ یہ ثقلینی خانقاہ پروپیگنڈے کی خانقاہ نہیں ہے، اشتہار کی خانقاہ نہیں ہے، ایڈورٹیزمنٹ کی خانقاہ نہیں ہے، یہ بہکائی، پھسلائی، سمجھائی، ٹھہرائی خانقاہ نہیں ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس میں شیخ موجود ہے، شیخ سے مرید کا رشتہ اس قدر قریب کا ہے کہ خبردار کسی مرید نے یہ کہا ہے کہ ہم قریب ہیں، وہ کہے گا چلو تم ہٹو، جو ہم قریب ہیں سو تم کیا قریب۔ شیخ مرید کو پہچانتا ہے، مرید شیخ کو پہچانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھیڑ میں دھکے میں مرید ہو گئے، نہ شیخ کو جی بھر کے دیکھا اور نہ شیخ نے مرید کو دیکھا۔ وہ مرشد کی گہری آنکھیں ہے نا، وہ مرشد کی چشم مطہر، اس کے اندر ڈوبا ہوا مرید ہے نا۔ شیخ جب نظر اٹھاتے ہیں تو مرید کو ایسا پہچانتے ہیں کہ یہ بھی بتا دیتے بھوپال سے آیا ہے، گجرات سے آیا ہے، یہ گوجر ہے نا، یہ جنگل سے آیا ہے۔ یہ ہے شیخ۔ یہاں شیخ کے پاس باڈی گارڈ نہیں رہتا، یہاں پر شیخ کے پاس پہلوان نہیں رہتا، کیا بات، یہاں شیخ کے پاس کوئی پاس دلانے والا، اندر پہنچانے والا نہیں رہتا۔ شیخ سے مرید کا رشتہ بلا واسطہ ہے۔ آپ کہیں گے یہ سب تو شیخ کی زندگی کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہو۔ مجھے یاد آیا کہ ایک بڑے شیخ سے، شیخ المشائخ سے کسی نے پوچھا تھا، حضور اللہ نہ کرے کہ آپ ہم سے پہلے جائیں، اللہ کرے کہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں، لیکن اگر یہی فیصلہ ہوا قدرت سے کہ آپ چلے گئے اور ہم روتے رہے تو ہمارا کیا ہو؟
ہمارا کیا ہوا؟ ہم تو آپ کو دیکھ کر جیتے ہیں، ہم تو اپنا گھاؤ آپ کو دیکھ کر بھرتے ہیں، ہم تو اپنے درد کو آپ کے دیدار کا پھاہا لگاتے ہیں، ہم تو اپنے زخم پر آپ کے مکھڑے کا مرہم لگاتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ تو شیخ نے کہا تھا، سنو، جب شیخ زندہ ہوتا ہے نظر کے سامنے حالت ظاہر میں، تو ایسا ہوتا ہے جیسے نیام میں تلوار جس طرح نیام میں ہوتی ہے، اسی طرح شیخ اپنے حالت ظاہر زندگی میں ہوتا ہے، اور جب شیخ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ایسی تلوار ہو جاتا ہے جو نیام سے باہر ہو، جو نیام سے باہر ہو، ایسی تلوار ہو جاتا ہے۔ تو شیخ کبھی دور نہیں ہوتا، اور جب شیخ دور نہیں ہوتا تو شیخ تو نائب ہے۔ یاد رکھو، شیخ کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے، شیخ کیا ہے؟ نائب ہے۔ کس کا؟ اس کا جو ساری شیخی کا دولہا ہے نا، جو ساری مشائخت کا سلطان ہے، جو سب نبیوں کا سردار ہے، جو رسولوں کا سید ہے، جو سید کل ہے، اس کا نائب ہے۔ تو جب نائب نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا تو جو اصل شیخ ہے وہ کب اوجھل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارے یہ تو انہی کے دیکھنے کے بہانے کہ کبھی ثقلین بن کے دیکھتے ہیں، کبھی شرافت بن کے دیکھتے ہیں، کبھی شجاعت بن کے دیکھتے ہیں، کبھی درگاہی بن کے دیکھتے ہیں، کبھی مجدد الفسانی بن کے دیکھتے ہیں، کبھی بہاؤالدین نقشبند بن کے دیکھتے ہیں، اور کبھی مولا علی بن کے دیکھتے ہیں، اور کبھی اس طرح دیکھتے ہیں کہ سب کو دکھاتے ہیں اور سب انہی سے دیکھتے ہیں۔